السلام علیکم ناظرین۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ اس کے بعد اس نور کی 4 قسمیں کیں۔ ایک قسم سے عرش پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، اور تیسری قسم سے بہشت کو، چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ جا کے لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہم اپنے اصلی ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا، جسے موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کیں، ایک صورت شیر کی، دوسری بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرت الہی سے دوزخ کے سجین میں جا کر باہم مل گئیں۔ اس سے یہ اسرائیل پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا پر آیا۔ حق کے سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو زبرجد سبز کے عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا، وہاں 1000 برس تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام خاشع ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا، وہاں رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، تو وہاں اس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ اس کے بعد 6 آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک عبادت کی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک عبادت کی۔ حاصل کلام تو یہ ہے کہ ایک کف دست کے برابر جگہ زمین و آسمان باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ عرش معلیٰ پر جا کر 6000 برس حق تعالیٰ کی پرستش کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ کو عرض کی کہ خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری عبادت زیادہ کروں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اسرافیل علیہ السلام پر کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشتے پر جا پہنچی، اس پہ لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں اس کا نام ابلیس مردود و مرجوم رکھے گا۔ اسرائیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ اسرائیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور حکم میرا بجا نہ لائے، سزا اس کی کیا ہے؟ اسرائیل نے کہا کہ خداوند، جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا اسرائیل تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اسرائیل کے مردود ہونے سے 12000 برس پہلے یہ امر واقع ہوا تھا۔ حاصل یہ ہے کہ اسرائیل نے کہا لعنت اللہ علی من ما اطاع اللہ، لعنت خدا کی اس پر ہے جو اطاعت نہ کرے اللہ تعالیٰ کی۔ تب حکم ہوا کہ اسرائیل بہشت میں کئی 1000 سال خزانچی بہشت کار ہے، اور ایک دن اس جہاں کا اس جہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ پس بہشت میں ایک ممبر نور کا رکھوا کر 1000 برس تک درس تدریس اور واضح نصیحت کرتا رہا۔ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل اور جمع ملائک اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر واز سنا کرتے تھے۔ ایک روز فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اگر ہم لوگ سے کوئی گناہ صادر ہوئے تو اسرائیل کو شفیع کریں گے تاکہ خداوند کریم ہمارے گناہ معاف کرے۔ اتفاقیہ ایک روز فرشتوں کی نظر اس نوشتے پر جو لوح محفوظ میں لکھا تھا جا پڑی۔ اسے دیکھ کر سب رونے اور سر پیٹنے لگے۔ تب وہ کہنے لگا کہ آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو روتے بھی ہو اور اپنے اپنے سر کو پیٹتے بھی ہو؟
انہوں نے کہا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہوگا۔ اس بات کو سن کر اسرائیل کہنے لگا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے نصیب کرے۔ سب اس بات کو سن کر خاموش ہو گئے۔ اور ایک دن اسرائیل علیہ السلام نے جناب خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ یا الہی، جنہوں نے پردہ زمین پر آپس میں کشت و خون و فساد برپا کر رکھا ہے، مجھے ان پر سپہ سالار بنا کر بھیج دے تاکہ میں وہاں جا کر سب کو مار ڈالوں۔ جناب حدیث نے قبول فرمایا، اے اسرائیل، تو جا 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر جا کر کسی کو قتل اور کسی کو کوہ کاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسدوں اور ظالموں سے پاک کر۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے اسرائیل اور اے جماعت ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ مجھ کو بناتا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد اور خون ریزی کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری ذات پاک کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت ہی عاصی اور گناہ گار ہوگی اور عذاب میں مبتلا ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، طاقت و تحمل عذاب خدا کا نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے، غرض اس طرح سے کہ جبریل علیہ السلام واپس لوٹ گئے، اور پھر میکا علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک کی لی اسی سرزمین سے اور عالم بلا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، اس نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو ہی مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا کوئی، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپودک میں ماروں گا اور کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنی معلومات ہی کافی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔